بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسپریڈنگ فیتھ کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیلاً بیان کریں گے، تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری کی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معراج کی رات کے واقعات بتائے۔ فرمایا، میں حتیم میں تھا اور زیادہ تر یہ بتایا کہ الحجر میں لیٹا ہوا کہ میرے پاس آنے والا آیا۔ انہوں نے بتایا، میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا، مجھے یہاں سے یہاں تک شک کیا گیا۔ میں نے جارود سے پوچھا، وہ میرے پہلو میں تھے، کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ انہوں نے بتایا، گلے سے بالوں تک میرال نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جس کو ایمان سے بھرا گیا تھا۔ اس سے میرا دل دھویا گیا، پھر اسے بند کر دیا گیا، پھر اسے واپس کر دیا گیا۔ پھر میرے پاس کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بلند ایک جانور لایا گیا۔ جارود نے انہیں بتایا، اے ابو حمزہ، یہ براق تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں، وہ براق ایک قدم حد نگاہ تک اٹھاتا تھا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کرایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، حتیٰ کہ ہم آسمان دنیا تک پہنچ گئے اور دروازہ کھلوایا گیا تو پوچھا، کون ہے؟ جواب دیا، جبرائیل ہوں۔ پھر فرشتوں نے پوچھا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب ملا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا، کیا بلائے گئے ہیں؟ کہا، ہاں۔ پھر جواب ملا، مرحبا، خوب ہے آنے والا جو آیا۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں اندر گیا تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا، خوش آمدید نیک بیٹا اور نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر اوپر گئے، حتیٰ کہ دوسرا آسمان آیا۔ دروازہ کھلوایا گیا تو پوچھا گیا، کون ہے؟ جواب ملا، جبرائیل ہوں۔ کہا گیا، ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کہا گیا، ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ فرشتے کہنے لگے، خوش آمدید، خوب ہے آنے والا جو آیا۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں اندر گیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ خالہ کے بیٹے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان پر سلام فرمائیے۔ میں نے ان کو سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے۔ دروازہ کھلوایا گیا تو پوچھا گیا، کون ہے؟ جواب ملا، جبرائیل ہوں۔ کہا گیا، ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کہا گیا، ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں اندر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کریں۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا، خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر وہ مجھے لے کر چوتھے آسمان کی طرف چڑھے۔ دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا، کون ہے؟ جواب ملا، جبرائیل ہوں۔ کہا گیا، ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کہا گیا، ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ فرشتے کہنے لگے، خوش آمدید، خوب ہے آنے والا جو آیا۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں اندر گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کریں۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا،
خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر وہ مجھے لے کر 5ویں آسمان کی طرف چڑھے۔ پوچھا گیا کون ہے؟ جواب ملا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کہا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ فرشتے کہنے لگے خوش آمدید، خوب ہے آنے والا جو آیا۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں اندر گیا تو حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کریں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر 6 آسمان کی طرف چڑھے۔ جب میں اندر گیا تو موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رو پڑے۔ پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک بچے کو بھیجا گیا اور اس کی امت میں سے میری امت میں سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوئے۔ پھر مجھے لے کر 7ویں آسمان پر چڑھے۔ دروازہ کھولا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک بیٹا اور نیک نبی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا۔ وہاں کی بیری ایسی ہے جیسے کہ ہجیر کے خوشے ہوں، یعنی گھنی شاخیں اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے، اس میں 4 نہریں ہیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہیں؟ عرض کیا باطنی نہریں تو وہ 2 نہریں ہیں جو جنت میں ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھے بیت المعور تک بلند کیا گیا، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ پھر میرے پاس ایک شراب کا برتن لایا گیا اور ایک دودھ کا برتن اور ایک شہد کا برتن۔ میں نے دودھ پینا پسند کیا، فرمایا یہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ پھر مجھے ہر دن میں 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر میں واپس آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا ہوا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا ملا؟ فرماتے ہیں مجھے ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی امت ہر روز 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ کی قسم میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر لیا ہے۔ میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ بہت زور لگایا، اس لیے آپ اپنے رب تعالیٰ کی طرف واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ مجھ سے درخواست کرنے پر 10 نمازیں معاف کر دی گئیں۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے وہی بات کی تو میں واپس آ گیا تو مجھ سے 10 اور معاف ہو گئیں۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے وہی بات کی تو میں واپس گیا تو مجھے روزانہ 10 نمازیں پڑھنے کا حکم ملا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا، انہوں نے وہی بات کہی، میں واپس گیا تو مجھے 5 نمازیں ہر روز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا تو پوچھا گیا کیا حکم ملا؟ میں نے کہا مجھے ہر روز 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی امت ہر روز 5 نمازیں بھی پڑھنے کی سکت نہیں رکھتی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر لیا ہے۔ میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ بہت زور لگایا، اس لیے آپ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس جا کر اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے بار بار درخواست کی حتیٰ کہ مجھے اس سے شرم آ گئی، البتہ میں راضی اور تسلیم کرتا ہوں۔ فرمایا میں آگے بڑھا تو مجھے ایک آواز دینے والے نے آواز دی، میں نے اپنا فریضہ عائد کر دیا اور بندوں پر سہولت کر دی۔